بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیبلغ الشاہد الغائب صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی بات دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اظہار ما فی الضمیر ہر ذی شعور، ہر صاحب عقل، ہر صاحب فطرت سلیمہ انسان کا حق ہے۔ اظہار ما فی الضمیر صحیح طریقے سے ہو۔ اسلام نے اس کی نہ صرف یہ کہ ترغیب دی ہے بلکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اسی صحیح بات کو آگے پہنچانے کا نام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے۔ اس کو عربی میں ابلاغ کہتے ہیں، اور دین اگر آگے پہنچایا جائے تو اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ اسی پہنچانے کا حکم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور بڑے واشگاف الفاظ میں یہ حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر اتارا گیا آپ اس کو آگے پہنچا دیجئے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے فرائض منصبی کو صحیح معنوں میں ادا نہ کیا۔ حکم ہے آگے پہنچائیے، اور یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کے مقتدی، اپنی امت کے با اختیار، اپنی امت کے معیار حق طبقے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو موجود ہیں وہ غائبین تک میری باتیں پہنچا دیں، وہ غائبین تک یہ دین پہنچا دیں، وہ غائبین تک اور جو یہاں موجود نہیں ان لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو ہر دور میں بات نقل کرنے اور بات پہنچانے کا سلسلہ یہ صاحب علم اور صاحب فہم اور صاحب ذکاوت اور فطرت سلیمہ کے حامل لوگوں میں رہا ہے۔ اسلام نے اس سلسلے کو منظم کیا ہے، اسلام نے اس سلسلے کو شفاف بنایا ہے۔ روایت حدیث ہو یا روایت تاریخ ہو، روایت حدیث کے سلسلے میں اس سلسلے کو منظم فرمایا، اس سلسلے کو مضبوط فرمایا، اس سلسلے کو شفاف فرمایا، شرائط عائد کی، اور ان میں ایک بنیادی اور پہلی شرط یہ کہ جو بات آگے نقل کر رہے ہو وہ بات صحیح سنی ہوئی ہونی چاہیے، مضبوط ذریعے سے پہنچی ہوئی ہونی چاہیے، اس علم کا اور اس بات کا سورس مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ بات ٹھیک ہونی چاہیے، یہ شرط عائد کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں تو میڈیا کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جب یہ روایات کا سلسلہ شروع ہوا اور باتیں آگے پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس سلسلے میں جتنی محنت اسلام نے کی ہے اور مسلمانوں نے کی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک علم وہ مدون کیا گیا جس علم کا نام علم اسماء الرجال رکھا گیا، اور وہ علم اس لیے مرتب اور مدون کیا گیا کہ اس سلسلے کے اندر شفافیت رہے، صفائی رہے، صداقت رہے، مضبوطی رہے، اور اس کے اندر اتقان رہے، ثقافت رہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے بے لاگ اور بغیر کسی لگی لپٹی کے تبصرے کیے گئے اور آراء ذکر کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ فلاں آدمی قابل اعتماد ہے اور فلاں قابل اعتماد نہیں ہے، اور اس کی بنیاد اور اس کی اساس کی سیرت اور کردار سازی کو رکھا گیا کہ اس کی پرسنل لائف اس قابل ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کی گفتگو اس لائق ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص ثقہ ہے، عادل ہے، ثقہ ہے، مضبوط ہے۔ اور دوسرا یہ کہ
یہ شخص متقی ہے، صاحب تقوی ہے، یہ شخص غیر محتاط نہیں ہے، یہ شخص غیر ذمہ دار نہیں ہے، تو اس طرح میڈیا کی تدوین کا سلسلہ گویا کہ اسلام نے شروع کیا۔ لیکن یہی ایک فرق ہے ایک اسلامی میڈیا میں اور غیر اسلامی میڈیا میں۔ غیر اسلامی میڈیا میں خبر بنائی جاتی ہے اور اسلامی میڈیا میں خبر بنائی نہیں جاتی بلکہ خبر پہنچائی جاتی ہے۔ اسلام نے خبر پہنچانے پر زور دیا ہے اور اس میں صداقت کو پیش نظر رکھا ہے اور اس میں ثقافت کو پیش نظر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی میڈیا اتنا مستحکم اور مضبوط ہوا تھا کہ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ان کے بعد کے کسی بھی بڑی شخصیت نے اگر کوئی ایک لفظ بولا ہے اور وہ سننے والے کو یا پہنچانے والے کو وہ لفظ ڈاؤٹ ہو گیا، اس میں شک پڑ گیا کہ دو ہم معنی لفظ ہیں اور یا یہ لفظ کہا یا یہ لفظ کہا، تو وہ صاف کہہ دیا کرتے تھے کہ مجھے شک پڑ گیا ہے، لفظ یا یہ ہے یا یہ ہے، اگرچہ وہ الفاظ ہم معنی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے، اور یہ جو دور ہے عصر حاضر، اس عصر حاضر میں اب دنیا کے اندر حکمرانی حکومتوں سے کم اور میڈیا کے ذریعے زیادہ کی جا رہی ہے۔ لوگ جنگیں، ممالک اور ریاستیں جنگیں لڑ رہے ہیں اور جنگیں جیت رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عام عسکری قوتوں سے زیادہ میڈیا کی طاقت اور میڈیا کے بلبوتے پر یہ جنگیں جیتی جا رہی ہیں اور ہاری جا رہی ہیں۔ بلکہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میڈیا کو آج ہتھیار بنا کر سیاہ کو سفید کر کے دکھایا جا رہا ہے اور سفید کو سیاہ کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ سچ کو میڈیا پہ اتنا گدلا کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نظر آتا ہے، اور جھوٹ کو میڈیا پہ اتنا میک اپ کیا جاتا ہے کہ وہ سچ نظر آتا ہے۔ تو ان حالات کے اندر اسلامی میڈیا امت مسلمہ کی ضرورت ہے، اسلامی میڈیا مملکت خداداد پاکستان کی ضرورت ہے، اسلامی میڈیا پورے عالم اسلام کی ضرورت ہے۔ آج عالم اسلام کی آواز دبائی جا رہی ہے، مظلومیت اور محکومیت اور جبر اور سفاکیت کے نتیجے میں جو کرب اور جو آہیں بلند ہو رہی ہیں، وہ آہیں بھی کسی کو نہیں سننے دی جا رہی۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ عصر حاضر کے اندر اسلامی میڈیا کو استوار کیا جائے اور اسلامی اصولوں پر استوار کیا جائے اور اسلامی حدود اور قیود کے اندر استوار کیا جائے، اور اس میڈیا کی ثقافت، اس میڈیا کی صداقت، اس میڈیا کی حق پرستی، اس میڈیا کی حق گوئی وہ دنیا کو نظر آئے اور دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ امت مسلمہ ہے جن کے رسول صادق تھے اور جن کا پیغام سچا پیغام تھا اور جن کا دین صادق تھا اور جن کی شریعت وہ سچی شریعت تھی، اور اسی دین کے ماننے والوں کا یہ میڈیا بھی سچا میڈیا ہے، حقائق پر مبنی میڈیا ہے، صحیح رپورٹنگ کرنے والا میڈیا ہے اور صحیح مظلوموں کی آواز نقل کرنے والا میڈیا ہے۔ پاکستان میں اس اسلامی میڈیا کے بانی میں میسج ٹی وی کو سمجھتا ہوں کہ جس نے پوری دنیا میں امت مسلمہ کی اردو میں اور انگلش میں آواز کو اور صدا کو بلند کیا ہے، اور آج قرآن اور سنت کی صدا جو پاکستان سے اور دنیا کے دیگر ممالک سے بلند ہوتی ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں سنی جا رہی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر سے لے کر اور علماء کرام کے دعوت و تبلیغ تک، وعظ و ارشاد تک، درس و تدریس تک، زندگی کے ہر طبقے اور زندگی کے ہر موڑ کے اور ہر موقع کی مناسبت سے یہ اسلامی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مزید نکھار پیدا فرمائیں، ثقافت پیدا فرمائیں، صداقت کے اعلیٰ معیار نصیب فرمائیں، استوار فرمائیں، اور جو لوگ اس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو قبولیت نصیب فرمائیں۔ اور میں امت مسلمہ سے خاص طور پر اور پاکستان کے لوگوں سے عمومی طور پر یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے یہ صاف، شفاف، دینی، اسلامی اور فیملی
چینل کی ہر طرح سرپرستی کریں، اس کی سپورٹ کریں، اس کی اخلاقی اور اس کی معاشی طور پر تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ پھیلے اور ہماری نسلیں ان تک صحیح معنوں میں دین پہنچے، صحیح معنوں میں ان تک حقائق پہنچیں اور وہ ایک سچی اور پکی امت بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔